جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے سب کو ایک ایک عنوان دیا گیا تھا. کسی کے ذمے بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، ہجرت، صلح حدیبیہ، وفات، حجۃ الوداع، اس طرح کے عناوین دیے گئے تھے. آخری جو عنوان ہے کہ عصر حاضر میں ہمارے مسائل اور ان کا حل سیرت النبی کی روشنی میں. عنوان بہت ہی اہم ہے، اور آپ یہ سمجھیے کہ اگر پوری سیرت جو ہم لوگوں نے سنی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سیرت کے مطابق ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے. اگر ہم نے ایک کان سے سن لیا اور اس کو ایک دوسرے کان سے نکال دیا تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. خود اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری معاشرتی مسائل کے لیے، تمہارے معاملات کے لیے، معاشرت کے لیے، سارے مسائل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب وہ اسوہ اور وہ نمونہ ہم کیسے اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں کیسے اس کو نافذ کریں، تو اس پر انشاءاللہ میں ابھی کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ آپ حضرات کے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں میں بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں، ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے، وہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی بعثت، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا هو الذی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. مؤمنین کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہم سب کے لیے یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ایک نبی دیا ہے جو کامل، مکمل، ہر لائن سے، ہر اعتبار سے وہ کامل نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لایا اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو سب سے بڑی جو نعمت اور جو سب سے بڑی چیز امت کو دی ہے وہ ہے جو آپ کے بعثت کے وقت دنیا اس سے محروم ہو چکی تھی. انسان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے. وہ کامیابی کی چابی اور اس کی کنجی اور کلید انسانوں کے ہاتھ سے گر چکی تھی. انسان ضلالت میں، اندھیرے میں بھٹک رہا تھا. اس کو اپنی حیثیت معلوم نہیں تھی کہ میری حیثیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو وہ چابی دی، یہ چابی لو اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے دروازے کھولو اور سعادت دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اس سے حاصل کر لو. وہ چابی ایسی جو چابی بندے کو خدا سے ملائے، وہ چابی ایسی جو مخلوق کو خالق سے ملائے، وہ چابی ایسی جو مملوک کو مالک سے ملائے، وہ چابی ایسی جو مرزوق کو رازق سے ملائے. وہ چابی آپ نے پہلی آواز لگائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی عقیدہ توحید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سب سے پہلی جو نعمت سے نوازا ہے، اور آپ کا جو احسان اس امت کے اوپر ہے وہ احسان ہے عقیدہ توحید. اللہ سے بندے کو ملایا اور انسان کو اس کی حیثیت بتائی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان دوسری مخلوقات کے پاس جھکا جا رہا تھا، سجدے کر رہا تھا. جس کے اندر کوئی طاقت دیکھی اس کو اپنا بڑا بنا لیا، چاند کو بڑا بنا لیا، خدا بنا لیا، سورج کو خدا بنا لیا. زمین میں جو مخلوقات ہیں جن کے اندر کوئی پاور، کوئی طاقت ملی اس کے سامنے جھک گیا. گائے کے اندر دیکھا اس کے اندر ایک نفع نہیں مل رہا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگا. تقریباً کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جھک رہے تھے. ہندوستان میں 33 کروڑ بت، ان کے سامنے ساری انسانیت جھک رہی تھی اور جھک رہی ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ سب تمہارے سرونٹ ہیں، یہ سب تمہارے خادم ہیں، تم اس کے خادم نہیں ہو. ان سب سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفع نقصان کے یہ مالک نہیں ہے، یہ ایک بال بیکا تمہارا نہیں کر سکتے، چاہے جتنا بڑا بھی اس کا ہوا ہو. یہ خوف نکالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسانوں کو انسانی کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالا، اور یہ بتایا کہ تمہارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے تمہارا سر جھکنے کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ اعتماد،
یہ جس کے اندر عقیدہ توحید جس کے اندر رچ بس جائے گا، وہ پھر وہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جس سے ساری مخلوق جھکے گی اور اس کے سامنے سر نیاز خم کرے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نعمت اور سب سے پہلا جو احسان اس امت کے اوپر ہے ان کا، کہ آپ نے بندے کو عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے گناہ سارے جیسے بھی گناہ ہو سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا، اس لیے اس شرک میں توحید میں کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں میں کمپرومائز کرنے کے لیے وعدہ کیا کہ میں معاف کر سکتا ہوں، میری رحمت غالب آ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ شرک کرے، کوئی میرے ساتھ کفر کرے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس امت کے اوپر سب سے بڑا احسان، ہم سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، جس کی بنیاد پر ہم ساری مخلوقات کی نفی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا کے معنی نفی، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں اور مسلمانوں کے اندر جو آپ کے اوپر ایمان لائے ان کے دلوں میں رچایا بسایا ہے، اور آپ نے فرمایا، قرآن نے واضح طور پر کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ سن لو، سب سے بڑا ظلم دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو یہ کسی طرح سے کسی بھی حالت میں نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوے میں وہ نہیں جا سکے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، مسلمان سماج سے ان کو بائیکاٹ کیا جائے، اور کوئی بات نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے، کوئی معاملہ، کوئی خرید و فروخت نہ کرے، بالکل اجنبی بن کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سلام کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے رخ موڑ لیا، کسی دوست کے پاس، صحابی کے پاس جا رہے ہیں تو وہ سلام کرنے کے لیے السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، ارے بھائی کوئی جواب دے دیے، یس نو، کوئی جواب نہیں، وہ عاجز آ گئے، وضاقت بہم الارض، باوجود وسعت کے زمین تنگ ہو گئی ان کے اوپر، وہ پریشان حال ہو گئے، لیکن وہ سچے اور مخلص تھے، وہ مسجد نبوی آتے تھے، وہ نماز پڑھنے کے جب اللہ اکبر کہتے تھے تو کنکھیوں سے اللہ کے رسول دیکھتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے تو حضور اپنا رخ پھیر لیتے تھے۔ اس طرح سے اس کرب و بلا میں وہ وقت گزار رہے تھے۔ اسی درمیان ایک بادشاہ کا خط آیا، وہ خط کیا تھا؟ ایک جاب کا آفر تھا، آ جاؤ ہمارے پاس، سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے یا تمہارے بڑے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم وہاں سے چلے آؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آج ہم سے آپ سے کہا جائے کہ تم جو ہے کسی امریکہ میں یا ہندوستان میں بڑی پارٹی اس میں شامل ہو جائے، تمہارے لیے یہ وزارت کی سیٹ خالی ہے، یہ آفر تھا۔ انہوں نے خط پڑھتے ہی بجائے اس کے خوشی محسوس کرتے چلو یہاں مسلمان بھی ہوا تھا، یہاں حالات آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے، کوئی ساتھی ہمارا بات نہیں کرتا، یہ کون سا میں نے ظلم کیا تھا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، میں اس غلطی کا اعتراف کر ہی رہا تھا اور کر رہا ہوں، نادم ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پر ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں۔ خط پڑھا اور رونے لگے اور کہا یا اللہ، میری نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میرے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھی کو محمد کو چھوڑاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، امریکہ آ جاؤ، اور میرے یہاں ساری تمہاری سہولیات ہیں، بنگلے ہیں اور نوکری ہے اور تمام سہولتیں ہیں۔ رونے لگے کیونکہ وہاں عقیدے کا مسئلہ تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں اس طرح کے حالات ہیں، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا۔ جب آپ نے قول لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی ہے تو لوگ عاجز ہونے لگے، تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، قریش کے سردار، کہا ابو طالب آپ ان سے منع کیجئے بھتیجے سے، یہ کیا سماج میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہر جگہ تماشا ہے، آپ ان کو کہیے بند کریں یہ سب۔ ان کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، سارا مکہ ان کے قدموں میں، مکہ کا سارا مال ان کے قدموں میں، عہدہ چاہیے، سرداری چاہیے، ہم سب ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ کیا چاہیے ان کو؟ حسن و جمال کی پیکر، کوئی خوبصورت کی طلب ہے ان کو، پورے عرب کی سب سے مشہور، سب سے خوبصورت، سب سے حسین جمیل ان کی خدمت میں پیش ہے۔ کیا چاہیے ان کو؟ آپ خالی اشارہ کرا دیجیے، سب کچھ ان کے حوالے ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، عقیدہ توحید کو عام نہ کریں۔ حضرت ابو طالب آئے اور کہا بھتیجے ایسا ایسا آفر ہے۔ جلال آ گیا، آپ کو جلال آ گیا، اور آپ نے کہا یہ دنیا ہم سے اس بات پہ معاہدہ کرنا چاہتی ہے، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، چاند رکھ دیں اور سورج رکھ دیں، یعنی سورج کا مطلب ہوتا ہے گرمی، تپش، حرارت، مصیبت، اگر یہ مصیبت کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑ دیں، یا یہ کہ چاند جیسی مٹھاس، نرمی، لطافت،
نزاکت، سہولت، دولت، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس لا کر رکھ دیں، چاہے دولت سارا کے ساری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دیں یا مصیبت کے پہاڑ توڑ دیں، میں اس دعوت سے نہیں ہٹ سکتا، میں اس عقیدے توحید کو عام کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط عقیدہ تھا، اور یہی مضبوط عقیدہ آپ نے صحابہ کی زندگی میں پیوست کیا تھا، جس کا ایک مظہر آپ کو سنایا کہ جب خط آیا، ایک آفر آیا امریکہ اس زمانے کے رومن امپائر کی طرف سے، تو آپ رونے لگے کہ یا اللہ، آج میرے اس ایمان کی اس پہ سودا ہونے لگا ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے ہندوستان کے ماحول میں آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، پوری تنظیم ہے جو ہمارے ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر واپسی کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر واپسی کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھانے کا مطلب ہمیں ضرورت ہے کہ گھر واپسی کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں لے آؤ، اسلام لے آؤ، لیکن یہاں پر کچھ اور مفہوم ہے، اور اس کی طرف پیسے کی لالچ، تمام آفر دی جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں سمندر میں ڈال دیا جائے، شرک کا تصور تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور یہ سب سے پہلی نعمت اور یہ سب سے پہلا احسان اس امت محمدیہ کے اوپر کیا ہے۔ آج اس عقیدہ توحید کی حفاظت، اور وہ سمجھیے کہ ہمارے اس پورے جلسے کا اگر خلاصہ نکالیں تو یہ عقیدہ توحید کی مضبوطی، ہم اس کا پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم جس حال میں ہوں، چاہے ہمیں کھانا نہ ملے، چاہے ہمیں نوکری نہ ملے، چاہے ہم جیسے بھی حالات ہوں، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم توحید سے نہیں ہٹیں گے، ہم عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اور یہ سب سے بڑا پیغام اور یہ سب سے بڑا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے بعد دوسری بات، عقیدہ توحید کا مطلب بندوں کو اس کے خالق سے، مالک سے، اللہ سے ملایا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو کہا کہ تم اللہ کے ایک کنبے کے افراد ہو، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات، تمام انسان، تمام جنات، تمام مخلوقات، چھوٹی بڑی تمام مخلوقات، خاص طور سے انسانوں کے بارے میں، مخلوقات جناتوں کے بارے میں کہا کہ تم سب اللہ کے کنبے کی طرح۔ تو جیسے گھر میں کنبا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، تو باپ ان تمام کنبے کے افراد کی کفالت کرتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ایسی الخلق عیال اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تمام مخلوقات کی کفالت کر رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب کے اوپر، کسی کالے کو گورے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، مساوات آپ نے کی تعلیم دی کہ سارے انسان برابر ہیں اللہ کے نزدیک۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، جس کی زندگی میں عقیدہ توحید ہوگا، جس کی زندگی میں ایمان اور عمل ہوگا، جس کی زندگی میں خشیت ہوگی، وہ اللہ کا چہیتا ہوگا۔ باقی اگر اس کے علاوہ چاہے وہ اللہ کے رسول کا چچا ہو، چاہے وہ بلال حبشی، کوئی بھی ہو، اگر وہ معیار اللہ کے نزدیک وہ ہے تقویٰ، اگر ہماری زندگی میں خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، تو پھر ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ کے نزدیک نہ مال، نہ عہدہ، نہ جمال، نہ جلال، کوئی چیز اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک صرف ایمان اور تقویٰ ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہو۔ یہ تعلیم آپ نے اس وقت دی جس وقت غلام، انسانوں میں سے کچھ لوگ جو غریب ہوتے تھے یا جو جن کا حالات اچھے نہیں تھے، ان کو قید کر لیا جاتا تھا، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، جن کے ساتھ وہ حرکتیں ہوتی تھی کہ آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کو شاہان بادشاہ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ رات میں چراغاں جو کرنے کے لیے ان کے جسم کے اوپر تیل چھڑک دیا جاتا اور ان کو آگ لگا دی جاتی، وہ تڑپتا رہتا، اس سے جو آگ کے شعلے بھڑکتے اس سے وہ دسترخوان اپنا سجاتے اور کھاتے اور مذاق اور تفریح کرتے۔ غلامی کا ایسا تصور تھا کہ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکے یا اپنے اختیار سے کوئی چیز کا وہ مالک بن سکے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ غلام کیا آقا ایک ہیں، اگر کلمہ توحید ہے تو وہ سب برابر ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ جب ہوا، اس وقت کفار قریش کے بڑے بڑے سرداران موجود تھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت بلال حبشی، جو حبشہ کے رہنے والے تھے،
جن کے بارے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ کالے کلوٹے تھے، ان کا کوئی حسب نسب پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کر کے چوکھٹ پہ اپنی جان نچھاور کر دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا تھا، سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ وہ جب مکہ فتح ہوا تو فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھو، اور جب کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اللہ اکبر تو کفار قریش کی گردن اٹھنے لگی، کہا یہ غلام میرے سامنے چڑھ کر یہ تکبیر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ غلام کیا ہے، کیا آقا ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا حکم دیا، اور یہ صرف حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا اور بتایا، برتا، اور وہ آپ نے نمونہ امت کے سامنے چھوڑا کہ یہی اگر برتاؤ تمہارا بھی رہے گا تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی شریعت کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس ایران کے اچھے معزز گھرانے تھے، لیکن ایک قبیلے نے، ایک قافلے نے ان کو چک لیا اور غلام بنا لیا، اور غلامی کے بعد ایک آقا نے خریدا، دوسرے آقا نے خریدا، تیسرے آقا نے خریدا، یہ خرید کر کے کئی جگہ غلام ہو کر کے مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے بعد ان کو جن آقاؤں کے یہاں ٹھہرنے کا موقع ملا، ان میں سے کچھ پادری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایسا نبی آنے والا ہے جس کے اندر یہ علامتیں ہوں گی، اگر تمہیں موقع ملے تمہاری زندگی وفا کرے تو تم اس نبی تک جا ملنا اور وہاں اپنا ہاتھ دے دینا ان کے ہاتھ، تم دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا علامتیں ہیں؟ تو 3 علامتیں بتائی۔ کہا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، دوسرا ہدیہ اگر پیش کرو گے تو ہدیہ کھائیں گے، تیسری علامت ان کے دونوں شانوں کے بیچ مہر نبوت ہے۔ یہ 3 علامتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ نبی ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی لمبی ہو، بہت لمبی عمر انہوں نے پائی، تو تم ان کے پاس چلے جانا اور انہیں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ اب وہ غلام ہو کر کے، قید ہو کر کے وہ مدینے آئے۔ مدینے میں ایک یہودی کے یہاں ایک باغ میں یہودی نے کہا تم یہاں سے کام کرو، تمہیں کوئی مطلب نہیں شہر سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کام کرتے رہے، لیکن وہ دماغ نہیں تھا، اور اس مالک نے، اس راہب نے کہا تھا کہ وہ مدینے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کھجوروں والے علاقے میں وہ ہجرت کریں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آئے، قباء پہنچے، تو وہاں مدینے کی عورتوں نے، بچیوں نے جشن منایا اور وہاں خوب جو ہے ترانے گائے۔ اور تو یہ سن کر کے اس یہودی آقا کا بھتیجا وہ سنا کہ محمد کوئی آئے ہیں مکے سے، وہ اپنے آقا کو، سلمان فارسی کے آقا کو بتایا۔ وہ جیسے ان کے کان میں آواز پہنچی ایک دم راشا طاری ہو گیا، اور ایسا لگا کہ اب گر پڑیں گے۔ بڑی مشکل سے آیا اور کہا کہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس آقا نے تماچا مارا، کہا تمہاری اس کی کیا ضرورت، تمہیں اس سے کیا مطلب، اپنا کام کرو۔ لیکن ان کے دل میں وہ بات سما گئی کہ وہ وہی میری شخصیت ہے جس کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ شام ہوئی، اور اس کے بعد جب آقا گیا تو وہ کچھ کھجوریں لے کر کے، صدقے کا کھجور لے کر کے پہنچے حضور کے پاس، اور کہا کہ محمد یہ صدقے کا کھجور ہے۔ تو آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا، خود نہیں کھائے، کہا واحدہ، یہ پہلی علامت ظاہر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1-2 دن کے بعد آئے، پھر ہدیے کا کھجور پیش کیا، تو آپ نے ہدیے سے ایک کھجور کھائی، پھر اور کو صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ کیا اب 2 علامتیں ظاہر ہو گئی۔ اب تیسری علامت وہ تلاش کرنے کے لیے، کیسے شانے پہ تو چادر پڑی ہوئی تھی، وہ کیسے تلاش کریں؟ وہ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے لوٹ رہے تھے، ایک جنازے کے بعد بیٹھے، تو وہاں حضرت سلمان پیچھے بیٹھے، حضور پاک علیہ السلام ان کی نظروں سے سمجھ گئے کہ یہ کیا منشا اس کا، آپ نے ایسے ہٹایا۔ یقین جانیے جس نے 60 سال لی زندگی گزار دی تھی غلامی میں، جو کہ وہ آزاد تھے، بہت معزز گھر کے تھے غلامی میں، لیکن ایک راہب نے بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ وہ جب انہوں نے اپنی مراد دیکھی اور دیکھا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ ہٹایا، وہ ایک دم سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ میں اتنے زمانے تک میں قید میں اور غلامی کی زندگی میں گزارتا رہا۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے تسلی دی کہ جاؤ اور پھر تم کام کر کے پھر واپس آنا۔ پھر آپ واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مکاتبت کر لو، معاہدہ کر لو کہ مجھے اتنے شرطوں پر، جو بھی شرط رکھیں اس شرط پر تم اپنی آزادی کی شرط منظور کر لینا۔ اب آقا سے کہا کہ اچھا تم آزاد ہونا چاہتے ہو، میرے اس باغ میں ایک باغ لگاؤ جس میں 300 کھجوریں ہوں، 300 کھجور کے باغ ہوں، اور وہ جب لگانا اس کے بعد جب وہ بڑھ جائے اور پھر اس میں کھجور آ جائے تو تم کو ہم آزاد کریں گے۔
اب ظاہر ہے کہ کھجور کا چھوٹا سا پودا لگائیں تو کتنے سال لگ جاتے ہیں، اس کا مطلب ناممکن. اور 300 وہ پودے کہاں سے لائیں؟ یہ شرط منظور کر، لیکن انہوں نے شرط منظور کر لی اور کہا اس کے ساتھ کہ 40 اوقیہ سونا لا کے دینا. اللہ کے رسول کے پاس ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے، وہ تو زندگی بھر میں کھٹ کر کے اور خدمت کر کے مر جاؤں، پھر بھی میرے پاس نہ 40 اوقیہ سونا ہو سکتا ہے، نہ 300 پودے میں باغ لگاؤں اور پھر اس کے پودے لگا کر خدمت کروں اور پھر اتنا اونچا ہو جائے اور پھر پھلدار ہو جائے، تب میں مجھے آزاد کرے گا، جب تک میری عمر نہیں. آپ نے کہا جاؤ کہہ دو دونوں شرطیں منظور ہیں. اور دونوں شرطیں منظور کرا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ 300 پودوں کا انتظام کرو اور چلو میرے ساتھ سلمان کی مدد کے لیے. اور 300 پودے صحابہ کے جمع کرائے اور اس کے بعد اس باغ میں گئے اور حضور نے کہا کہ یہاں یہ قلم بناؤ، کھودو، اور ایک پودا آپ نے ادھر ڈالا اور برابر کیا گیا. پھر ادھر جیسے ہی اس کو کیا یہ ایک دم سے بڑھ گیا اور سال بھر میں ہوتے ہوتے وہ کھجور اس میں آ گئے. 300 کھجور کے پیڑ لگ گئے اور سال بھر کے اندر اس کے اندر کھجور آ گئے. اور اس کے بعد 40 اوقیہ سونے کا جو اس نے وعدہ کیا تھا تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ بھی ہو جائے گا. اتفاق سے حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ میں ایک صاحب نے ایک ڈلی سونے کی بھیجی اور کہا کہ جاؤ یہ ڈلی لے کر جاؤ. کہا یا رسول اللہ یہ تو 1 اوقیہ 2 اوقیہ ہو گئے، 40 اوقیہ ہے. کہا لے جاؤ. لے کر گئے اور وزن کرائے تو 40 اوقیہ سونے کے برابر وہ ڈلی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ باغ فوراً پھل دینے لگا اور ایک ڈلی سونے کی تھی وہ بھی 40 اوقیہ کے برابر ہو گئی. اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہنے لگے، ہمیشہ کے سفر میں حضر میں رہنے لگے. اس قدر غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی انہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی خاطر مدارات کی آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. یہ اہم بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. ہمارے یہاں زندگی پر پشتا پشت 1-2 نسل چلی جاتی ہے، خادم خادمی رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ خادمانہ سلوک کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے. کس قدر آپ نے دلجوئی کی ہے اس کا تصور نہیں. یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس حدیث پاک سے، اس واقعے سے کہ ہم اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کریں، کس طرح سے ہم اگر قیدی ہو اس کو قیدی کو چھڑانے میں آج کل بہت زیادہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی قید ہو رہے ہیں، مسلمان بے قصور قید ہو رہے ہیں. ان کی قید سے رہائی کے لیے کیا شکل ہوگی وہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور واقعہ اس کے بعد میں ختم کروں گا جو کہ حضرت کا بیان ہونا ہے. یہ ایک نمونہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے ایک تو توحید کی نعمت سے نوازا، احسان کیا، دوسرا مساوات، تیسرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے. آج یقین جانیے ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے کہ دکاندار اور ان کے ساتھ ملازمین، مالک، ان کے ساتھ کام کرنے والے ماتحت، دوریاں بہت زیادہ ہیں. ہمیشہ ناک چڑھی رہتی ہے مالکوں کی اور بیچارہ وہ ڈانٹ سنتا ہے اور بے تکی باتیں ہونے لگتی ہیں، سخت سست کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھڑکا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے ان کو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا. زید بن حارثہ وہ مسلسل حضور کی خدمت کرتے رہے. وہ بھی کوئی وہ غلام نہیں تھے لیکن کسی قبیلے نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور بیچ دیا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس وہ آ گئے تھے، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دے دیا. حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ رہنے لگے اور ایک زمانے کے بعد ان کے والد اور ان کے چچا دونوں آئے. زید بن حارثہ کے والد اور چچا دونوں آئے، تڑپ رہے تھے کہ میرا بیٹا کہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. ان کی اماں روتے روتے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. وہ جب آئے پتہ چلا کہ مدینے میں اور وہ بھی محمد کے گھر میں میرا بیٹا ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. وہ آئے بہت لجاجت سے اجازت چاہیے کہ یا محمد میرا بیٹا زید وہ غلامی کی زندگی آپ کے گزار رہا ہے. اس کی ماں روتے روتے آنکھ سے اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. میں اس کے والد یہ اس کے چچا ہم دونوں آپ کی خدمت میں آئے، آپ جتنا بولے منہ بولا آپ کو ہم پیسے دیں گے اور میرے بیٹے کو آزاد کر دیے. کہا اندر آئیے. آپ نے بٹھایا ان کے باپ کو، ان کے چچا کو، اور ان کی جو ضیافت ہو سکتی ہے ضیافت ہوئی. اس کے بعد زید کو بلایا کہ زید تعال آؤ. کہا پہچان تو یہ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ دونوں تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں. یہ تمہارے والد ہیں، تمہارے چچا، تم شوق چلے جاؤ. اور اگر وہ تم نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا. باپ نے چچا نے کہا اس سے بہتر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. کہا بیٹا تیاری کرو چلو. اب فیصلہ لینا تھا زید بن حارثہ کو. اس فیصلے میں کشمکش میں
ایک مرتبہ اپنے باپ چچا کو چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اخیر میں حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور باپ سے کہا ابا جان آپ جائیے، میں اس شخص کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں، اس شخص کے اندر باپ سے زیادہ محبت، ماں سے زیادہ میں نے محبت دیکھی ہے۔ اور وہ کہہ کر کے وہ حضور کے پاس لپٹ گئے، حضور نے بھی اپنے گود میں لے لیا، اور اس کے بعد آپ مکے لے گئے اور کہا کہ یہ میرا آج سے میرا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ کیسا آپ نے معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ زید خدیجہ سے رضی اللہ عنہا سے جب شادی ہوئی اس وقت آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، 15 سال کا یہ زمانہ کا وقفہ ہے۔ اسلام سے پہلے کا معاملہ کس طرح سے آپ کا معاملہ تھا کہ انہوں نے باپ کے پاس جانا گوارا نہیں کیا، ماں کے پاس جانا گوارا نہیں کیا، غلامی کی زندگی گزارنا پسند کیا۔ کس بنیاد پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کو دیکھ کر کے ان سے کس قدر متاثر ہوئے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک سردار حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو سخت دشمن تھا، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، حضور پاک علیہ السلام کا ذاتی دشمن، حضور کا چہرہ دیکھنا اس کو ناگوار، وہ ایک مرتبہ قید ہو کر کے مسلمان صحابہ وہ قید کر کے لائے مسجد نبوی میں، اور وہ باندھا گیا ان کو ستون سے، اور اس کے بعد 3 دن تک حضور نے ستون کے پاس آپ نماز پڑھا کے آتے جاتے، ان کی ضیافت جو ہو سکتی تھی وہ ضیافت کی۔ اس کے بعد 3 دن ہر دن آپ نے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم نے فیصلہ کیا؟ وہ بھی اس قبیلے کے سردار، بہت سخت قسم کا آدمی، اس نے کہا غرور کے ساتھ ان تقتل ذا دم، اگر آپ نے قتل کیا آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ سوچ لیجئے کہ اس کے خون لینے والے بھی اس کے پیچھے ہیں، وَإِن تُنْعِمْ شَاكِرًا، اور اگر آپ نے احسان کیا تو اس احسان کا بدلہ بھی ہم آپ کو چکائیں گے۔ 2 ٹوک جبکہ قیدی ہیں، 3 دن سے بندھے ہوئے ہیں، حضور نے ان کے ساتھ ضیافت کی، ان کو جو بھی ہو سکتا تھا آپ نے پیش کی، لیکن کوئی سخت نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی کسی طرح کی دھمکی نہیں۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ نے کہا کہ صحابہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا ذاتی دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن ہے، کہا چھوڑ دو۔ وہ نکلے مسجد سے اور ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور کپڑے پہن کر آ کر اللہ کے رسول کے پاس قدموں میں آگے گر گئے، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد جو جملے 3 جملے وہ سنیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، اس وقت سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی چہرہ نہیں تھا، اب اس وقت آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ کسی کا اور کا نہیں ہے۔ آپ کا یہ شہر مدینہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب آپ کے اس اخلاق کی بنیاد پر مدینے سے زیادہ محبوب شہر کوئی نہیں ہے۔ آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے منحوس نہیں مانا سمجھا جاتا تھا میرے نزدیک، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ یہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا انہوں نے، اس اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ ان جملوں کو کہا جو سخت نفرت دلوں میں بھری تھی، نفرت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، آج وہ اسلام لاتا ہے اور یہ جملے اس کے سامنے۔ ایک آخری بات کیا کہ بات ختم کر دو 2 منٹ کے اندر، کہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق، مساوات کا درس، اخلاق کا درس، یہ اس کے واقعات کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک آخری بات، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس میں قید نہیں کی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ رحم کیجئے، غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم۔ ایک آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کے پاس مدینے میں ایک یہودی بچہ، معمولی بچہ آتا جاتا تھا، کبھی آپ کی جوتی سیدھی کرتے، کبھی کوئی کام چھوٹا موٹا کرتے، کبھی بیٹھا رہتا، لڑکوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ حضور سے مانوس ہو گیا تھا، اتفاق سے بیمار ہو گیا، کئی دن نہیں آیا۔ حضور نے معلوم کیا بچہ نظر نہیں آتا، آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور بہت سخت بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر عیادت کو گئے، عام معمولی بچہ تھا، کوئی جو ہے بڑے معزز وکیل صاحب کے یا ڈاکٹر صاحب کے یا پروفیسر صاحب کے یا کوئی بڑے دنیا کے عہدے کے بچہ نہیں تھا، وہ معمولی بچہ تھا۔ جب بھی وہ گھر میں آتا جاتا تھا، جوتیاں سیدھی کر جاتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا کام کر جاتا تھا، آپ اس کے گھر گئے اور آپ جیسی اجازت لی، اس کا باپ یہودی، وہ بھی سخت، لیکن اس نے اجازت دی، کہا کہ میرے گھر ایسی مصیبت کے وقت میں جب کہ میرا بچہ نفسا نفسی کے کیفیت میں ہے اور آپ آئے ہیں، آپ کو بٹھایا، آپ اس بچے کے سرہانے بیٹھ گئے اور پائیں تھے ان کا باپ، اس بچے کا باپ بیٹھا، آپ نے دیکھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا کہ آخری لمحے چل رہے ہیں، اس نے جیسے ہاتھ رکھا آپ نے اس کی آنکھ کھل گئی، آپ نے کہا تلقین کے کلمے کے بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس پر وہ بچہ ٹھٹک کر رہ گیا اور نظر سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کیفیت میں ایک نظر حضور کو دیکھا، ایک نظر باپ کو دیکھا، باپ نے کہا سمجھ گیا، باپ نے کہا اس وقت یہ حضور کے اخلاق کو کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں اور عیادت کی غرض سے تشریف لائے ہیں، اس نے فوراً کہا اطیع ابا القاسم،
حضور کا لقب تھا ابو القاسم، چونکہ حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو آپ کو ابو القاسم. اس نے کہا اطیع ابو القاسم، تم ابو القاسم کی اطاعت کر لو، جو وہ کریں وہ کہہ لو. وہ سعادت مند بچہ اسی وقت فوراً اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا اور دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی. مسلمان ہے. صرف ایک سنت کی وجہ سے آپ نے فرمایا بیماروں کی عیادت کرو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کل قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں جو ہے ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندے کہیں گے یا اللہ آپ تو پلانے والے، آپ تو کھلانے والے، آپ تو پہلانے والے، آپ کیسے ننگے اور پیاسے بھوکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تم مجھے وہاں تم پاتے، پیاسے کو اگر تم پانی پلاؤ تو تم مجھے وہاں پاؤ، ننگے کو اگر کپڑا پہناتے تو تم وہاں مجھے پاتے. اس میں کوئی قید نہیں ہے مسلمان کی اور غیر مسلم کی. آج جو ہم جلسہ کر رہے ہیں اس جلسے کا خلاصہ یہ ہے بھائی دوستوں بزرگوں، واقعات تو بہت ہیں، سماجی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی. ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں، میاں بیوی میں، بچوں میں ہمارے یہاں شفافیت نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے تمام معاملات میں حضور نے اپنے ازواج مطہرات سے مشورے کیے، شفافیت رہی. اسی شفافیت کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام ہی نکال دیا تھا. آج ہم لوگ معاملہ کاروبار کرتے ہیں چھپا کر کرتے ہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ زندگی شریک حیات ہے، ان کے ساتھ 2-4 جب آپ کریں گے ان کو اعتماد ہوگا اور تم کو اعتماد بھی لینا. حضور پاک علیہ السلام نے سخت مصیبت کے وقت آپ نے مشورے بھی لیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ مشورہ کریں، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے مشورے بھی کیے اور ان کے مشورے سے بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ پریشان تھے، وہ اطاعت کے لیے اٹھ کر کے قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے آپ کھڑے ہوں، اور پھر ان کا مشورہ مانا، سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو ان کا اعتماد، شفافیت زندگی میں ہو. تو عورتوں میں مردوں میں جو اختلافات ہیں آج اس وقت بڑی تعداد میں ہمارے اسلامی مسلمان کے معاشرے میں یہ بہت ہی زیادہ چپقلش اور نا اتفاقیاں چل رہی ہیں، اس کا حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. بس میں آخری ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے توحید کے بارے میں کہا کہ کوئی کمپرمائز نہ. دوسری بات ہم مساوات، برابر ہم سب کو سمجھے. کوئی اگر مسجد میں آتا ہے تو متولی ہے یا عام نمازی ہے، سب برابر ہیں یہاں پر. اگر اونچ نیچ آپ کرتے ہیں اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہم نے نمونہ نہیں بنایا. تیسری بات عورتوں کے ساتھ ہم کھل کر کے آپ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں، اعتماد ان کو حاصل ہوگا اور آپ کو دینی کام میں بھی دنیاوی کام میں بھی فائدہ ہوگا. چوتھی بات ہمارے پڑوس میں، ہمارے کام میں، کاروبار میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک. اگر وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کو جائیں، کوئی ضرورت ہو جائے. ایک بوڑھا یہودی کا انتقال ہو گیا، وہ جنازہ آ رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ یہ انسان نہیں ہے. اس قدر آپ انسانیت کا احترام کرتے تھے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی ہیں. وہ آپ نے وہ ہدیہ اور وہ پیغام دیا ہے. اور آخری پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ بند ہو رہی تھی اس موقع پر آپ نے فرمایا بلغ سلامی کل من آمن بی ولم یرانی، تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو میرے اوپر ایمان لائیں گے میرا سلام کہہ دینا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وعلیہ السلام. آپ بھی کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ کو حضور پاک علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے. میں خواتین سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، سب لوگ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے آخری لمحے تک امت کو نہیں آپ نے بولا، ہم بھول گئے ہیں. یقین جانیے ہم اپنی زندگی میں درود شریف کا وظیفہ اپنا لیں. آپ دیکھیے گا دنیا میں بھی آپ چمکیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں.